بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، بزرگوں اور نوجوانوں، اسلام میں تعلیم کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ تعلیم سے متعلق ہے، علم سے متعلق ہے۔ سب سے پہلی وحی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر علم حاصل کرنے کی اتاری ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ نے کہا کہ آپ پڑھیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نام کے ساتھ۔ علم سے متعلق پہلی وحی ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ جو دین اور جو شریعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، اس میں، اس دین اور اس شریعت میں علم کا بہت بڑا مقام ہے، علم کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ پہلے زمانے میں یہ بات میں نے اس سے پہلے بھی بتائی تھی کہ پہلے زمانے میں علم سے مراد ایک ہی علم ہوتا تھا، دین کا علم، اور اسی علم میں سب چیزیں داخل تھی۔ سائنسی علوم بھی اسی میں داخل تھے، ڈاکٹریت اسی میں داخل تھی، وکالت اسی میں داخل تھی، حدیث، فلسفہ، فقہ، فتاوی، سب ایک ہی طرح، ایک ہی جگہ سب علوم و فنون سکھائے جاتے تھے۔ یہ جو تقسیم ہوئی ہے، دینی علم الگ، دنیاوی علم الگ، یہ تقسیم بعد میں چل کے ہوئی ہے۔ چند سال پہلے کی یہ تقسیم ہے۔ وہ تقسیم بھی اس لیے کرنا پڑا کہ دینی علوم، تفاسیر، فقہ، فتاوی، حدیث، ان علوم کی حفاظت کے لیے، اس کی اہمیت کے لیے بعد کے دور میں علماء کرام نے ان دونوں علوم کو الگ الگ کر دیا۔ لیکن پہلے زمانے میں، ماضی قریب تک بھی، جب کوئی علم حاصل کرتا تھا، کسی مدرسے ہی میں کیوں نہ ہو، کسی یونیورسٹی میں ہی کیوں نہ ہو، تو وہ دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم بھی، دینی علم کے ساتھ ساتھ دنیا کا علم بھی حاصل کر لیتا تھا۔ حکمت بھی، طب بھی، ڈاکٹریت بھی اسے آ جاتی تھی۔ سائنس تو آپ کو حیرت ہوگی کہ جتنا سائنسی علم ہے یہ سب قرآن سے نکلا ہوا علم ہے، قرآنی آیات سے نکلا ہوا علم ہے۔ سائنس کو سمجھنے کے لیے قرآنی آیات کی اتنی ہی سخت ضرورت ہے جتنی قرآن کو سمجھنے کے لیے سائنسی علوم کی ضرورت ہے۔ کتنی آیتیں ایسی ہیں جس کو سمجھنے کے لیے دنیا والوں نے سائنس کا استعمال کیا، اور کتنی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے سائنس سے متعلق مضامین بیان کیے جو دنیا والوں کو اس کا پتہ بھی نہیں تھا۔ تو یہ سب علوم پہلے ایک ہی جگہ تھے، اور احادیث میں جہاں جہاں بھی علم حاصل کرنے کی فضیلت کی بات کی گئی ہے، علم کی اہمیت کی بات کی گئی ہے، اس سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ علم سے مراد دینی علم ہے، دنیاوی علوم مراد نہیں ہے، دینی علم مراد ہے۔ ہاں، دنیاوی علوم اور دنیاوی فنون آپ سیکھ سکتے ہیں،
اس کی اجازت ہے، وہ کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن فضیلت تو صرف دینی علم کی ہے، قرآن و حدیث کے علوم کی فضیلت ہے، اور دنیاوی علوم حاصل کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اور یہ بات بھی ہر مسلمان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دنیاوی اعتبار سے جتنے علوم و فنون ہیں وہ زمین پہ جب تک ہم رہیں گے اس وقت تک کام آنے والے علوم ہیں، اس وقت تک کام آنے والے فنون ہیں، ان کا تعلق زمین سے اوپر کی دنیا سے ہے، یعنی جب تک انسان زندہ رہے گا، جب تک ہم حیات میں رہیں گے، اسی وقت تک یہ دنیاوی علوم، یہ دنیاوی ڈگریاں ہمیں فائدہ پہنچائے گی، مادی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے۔ اگر کوئی ڈاکٹر بنا ہوا ہے ٹھیک ہے، اس کو فائدہ ہوگا جب تک وہ زندہ ہے۔ اگر کوئی وہ انجینئر بنا ہوا ہے تو اس کو فائدہ ہوگا جب تک وہ زندہ ہے۔ کوئی آئی ٹی کا ماہر ہوگا تو وہ اس کو فائدہ ہوگا اس وقت تک جب تک کہ وہ زندہ ہے، اور جب وہ مر جائے گا اور زمین میں اس کو دفنا دیا جائے گا، جب پھر اس کی ایک نئی زندگی شروع ہوگی، الگ سے اس کی زندگی شروع ہوگی، تو زمین پہ جانے کے بعد یہ علوم اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے، صرف زمین کے اوپر فائدہ پہنچا سکتے ہیں، زندگی میں فائدہ پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں جو دنیاوی دینی علوم حاصل کرے گا، جو حافظ بنے گا، قرآن کا ماہر ہوگا، حدیث کا ماہر ہوگا، علوم دینیہ سے واقف ہوگا، عالم بنے گا، تو یہ علوم اس کو دنیا میں بھی کام آئیں گے، اور اگر دنیا میں کام نہ آئے، جیسا کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ دین کا علم حاصل کر کے ہم دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتے، دنیا میں ہم اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں، حالانکہ یہ غلط بات ہے۔ جتنا دین کا علم حاصل کرنے والے اور علم دین اپنے سینوں میں رکھنے والے، قرآن کے حافظ، حدیث کے عالم جتنا اس وقت میں اس روئے زمین پر جتنا اطمینان سے ہے، سکون سے ہے، اتنا کوئی اور قوم نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ بچہ حافظ بن گیا تو کیسا کمائے گا، عالم بن گیا تو کیا کھائے گا، کبھی کسی عالم کے ساتھ آپ تھوڑی دیر رہ کے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی کتنی نعمتیں میسر کیے ہوئے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی حافظ قرآن نے سوسائڈ کر لیا ہو، کوئی عالم دین نے خودکشی کر لی ہو، معاشی حالات کی وجہ سے تنگ آ کر کسی نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا ہو، ایسا آپ کو کوئی خبر سننے میں نہیں آئے گی۔ لیکن اس کے مقابلے میں دنیاوی علوم رکھنے والوں کے بارے میں کتنی خبریں آتی ہے کہ یہ لوگ معاشی حالات کی وجہ سے تنگ آ کر زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اطمینان، جو سکون، جو عافیت اللہ تعالیٰ نے علوم دینیہ کے حاصل کرنے والوں کے اندر رکھی ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کے علوم رکھنے والے اس کے مقابلے میں اتنے زیادہ مطمئن نہیں ہے جتنے زیادہ علم دین حاصل کرنے والے مطمئن ہیں۔ تجربہ کر کے دیکھیں آپ، ایک آدمی آئی ٹی کا ماہر ہے، انجینئر ہے، اور وہ ماہانہ 1,00,000 روپے کما رہا ہے، 80,000 روپے کما رہا ہے، 60,000 روپے کما رہا ہے۔ آپ اس کی زندگی کا جائزہ لیں، اور ایک عالم، ایک حافظ قرآن جو مہینے میں کم سے کم 15,000 یا زیادہ سے زیادہ 20,000 25,000 روپے کما رہا ہے، آپ اس کی زندگی کا جائزہ لیں اور دونوں کو دیکھیں تو آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی کہ کون خوش ہے، کون مطمئن ہے۔ یہ برکت اللہ تعالیٰ نے علوم دینیہ میں رکھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی علوم کو حاصل کرنے سے روکا ہے، بالکل نہیں ہے۔ اللہ نے، نبی نے، شریعت نے، کسی نے بھی دنیاوی علوم حاصل کرنے سے نہیں روکا ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے علوم ہیں دنیا کے وہ صرف زمین کے اوپر کام آنے والے ہیں، اور دینی علوم زمین کے اندر
مرنے کے بعد بھی کام آ سکتے ہیں۔ جتنی فضیلتیں حافظ قرآن کے لیے ہیں، جتنی فضیلتیں ایک عالم دین کے لیے ہیں، اتنی فضیلتیں تو کسی ڈاکٹر کے لیے، کسی انجینئر کے لیے، کسی سائنسدان کے لیے اتنی فضیلتیں تو نہیں ہے جتنی فضیلتیں حدیث میں حافظ قرآن کے بارے میں بتائی گئی ہے۔ اس لیے میں یہ تمہید اور ٹاپک اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ علوم میں پہلے تو علم کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور اس میں پھر دونوں قسم کے علوم ہیں، دینی علوم اور دنیاوی علوم۔ آپ دینی علوم بھی حاصل کر سکتے ہیں، اپنے اولاد کو دلوا سکتے ہیں، دنیاوی علوم بھی دلوا سکتے ہیں، لیکن ہر مسلمان کے ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو ایسے علوم سکھائیں اور ایسے علوم کا ماہر بنائیں جو اس کو زمین کے اوپر بھی فائدہ دیتے ہو اور جو اس کو زمین کے نیچے قبر میں بھی فائدہ پہنچاتے ہو۔ ہر ماں باپ کی یہ فکر ہونی چاہیے، یہ خواہش ہونی چاہیے کہ یہ بچہ ہمارا دونوں علوم کا ماہر بنے۔ موجودہ حالات میں، موجودہ زمانے میں تمام علماء اور تمام ماہرین تعلیم اس بات پر متفق ہے کہ اس وقت میں ملت کو، امت کو، ہماری نئی نسل کو دونوں علوم کا ماہر بنانا ضروری ہے۔ دینی علوم بھی سکھانا ضروری ہے اور دنیاوی علوم بھی سکھانا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ خالی اگر دین کا علم سکھائیں گے تب بھی وہ ناقص ہے، اگر اس کو آپ خالی دنیا کا علوم سکھائیں گے اور دنیا کا ماہر بنائیں گے تب بھی وہ ناقص ہے، ادھورا ہے۔ زمانہ اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دونوں علوم سکھائیں، دونوں علوم کا ماہر بنائیں، دین بھی سکھائے، دنیا بھی سکھائے۔ چونکہ یہ مہینہ جون کا مہینہ ہے، اسکولوں کے انتخاب کا مہینہ ہے، نیا تعلیمی سال شروع ہونے کا مہینہ ہے، ہم اپنی اولاد کے اسکولز کے لیے ایسے اسکولوں کا انتخاب کریں جہاں پر ہماری اولاد کو دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم بھی سکھائے جاتے ہو۔ یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ صرف کیریئر کے نام پر، صرف اچھے مستقبل کے نام پر ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو عیسائیوں کے گود میں، یہودیوں کے گود میں، مشرکین کے گود میں لے جا کر چھوڑ رہے ہیں۔ اپنی اولاد کو کفار و مشرکین کے، دشمنان اسلام کے حوالے کر رہے ہیں، صرف کیریئر کے نام پر، صرف اچھی تعلیم کے نام پر، صرف کوالٹی کے نام پر۔ میرے دوستو، اسلام نے اجازت تو دی ہے دنیاوی علوم حاصل کرنے کی، لیکن اگر اس دنیاوی علوم حاصل کرنے کے لیے اگر ہمیں اپنے ایمان کا سودا کرنا پڑے، یا اگر ہمارے عقیدوں میں خرابی آئے، یا اگر ہمارے مزاج میں شک و شبہ پیدا ہو، ہماری نئی نسل کے دل و دماغ میں اللہ کے بارے میں، گاڈ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، موت کے بارے میں تھوڑا بھی شک و شبہ اگر کسی اسکول کے ذریعے سے، یا کسی اسکول کے ٹیچروں کے ذریعے سے، کسی اسکول کے نصاب اور سلیبس کے ذریعے سے اگر ہمارے بچوں میں تھوڑا سا بھی شک و شبہ اگر آ گیا تو ہمارے لیے وبال جان ہے، ہماری اولاد کے لیے وبال جان ہے۔ ایسی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس تعلیم کو لینے کے لیے توحید کا سودا کرنا پڑے، اپنے عقیدوں کا سودا کرنا پڑے۔ ایسے تعلیم کو لات مار دینا چاہیے۔ ہاں، بالکل عقیدوں کے تحفظ کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ، اللہ اور رسول پر پختہ ایمان کے ساتھ اگر کہیں پر کوئی اچھی تعلیم مل رہی ہے، کوئی اچھا کیریئر ان کو مل رہا ہے، اچھے مستقبل کی امید ہے، تو آپ ان اسکولوں میں پڑھا سکتے ہیں۔ شریعت نے اجازت دی ہے، آپ کو منع نہیں کیا ہے۔ لیکن آج کی تاریخ میں ہمارے ملک، ہماری ریاست، ہمارے شہر میں جتنے بڑے بڑے اسکولز ہیں، برانڈڈ اسکول ہیں، جتنے اسٹینڈرڈ اسکول ہیں، اس میں آپ ایک دو اسکول کے علاوہ 99% اسکول ایسے ہیں جو یا تو یہودیوں کے ہاتھ میں ہے،
یا عیسائیوں کے ہاتھ میں ہے یا کفار و مشرکین کے ہاتھ میں ہے۔ مسلمان دھوکے میں آ جاتا ہے۔ کسی اسکول کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس اسلامک اسکول ہے، لوگ یہ کہہ کے بلاتے ہیں اسلامک اسکول، اسلامک اسکول۔ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اسکولز میں دو طرح کے اسکول ہوتے ہیں، مسلمانوں میں دو طرح کے اسکول ہوتے ہیں۔ ایک اسکول وہ ہوتا ہے جو اسلامک ہو، اور ایک اسکول وہ ہوتا ہے جو مسلم مینجمنٹ کا اسکول ہے۔ مسلم مینجمنٹ کے اسکول میں اور اسلامک اسکول میں زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا۔ ہم کو اسلامک اسکول کی ضرورت ہے، مسلم مینجمنٹ کے اسکول کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنے اسکول ایسے ہیں جہاں پر پڑھانے والے مسلمان، مینجمنٹ مسلمان، ٹیچرز مسلمان، ہر کوئی مسلمان، لیکن ان کو اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہے، اسلامی دل و دماغ سے، اسلامی اخلاق سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے، بچوں کے عقیدوں سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ صرف اسلامک اسکول کے نام پہ بلا رہے ہیں۔ پڑھانے والے مسلمان رہنے سے یا مینجمنٹ کے مسلمان رہنے سے وہ اسکول اسلامک اسکول نہیں بنتا۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے مسلمانوں کو۔ ان کو آپ کے بچے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو آپ کے بچے کی تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ اسلام کے نام پہ آپ کو بلا رہے ہیں اور آپ سے پیسہ کما رہے ہیں۔ یہ اسکولز ہے، حیدرآباد کے اکثر و بیشتر اسکول کا یہی حال ہے۔ اور ایک اسکول وہ ہوتا ہے جو اسلامک اسکول ہو، یعنی مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا مینجمنٹ، اس کے پڑھانے والے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اسلامی مزاج رکھنے والے ہو، جن کی خود اسلامی اعتبار سے تربیت کی گئی ہو، جن کو اچھے برے کی تمیز ہو، جن کو ان کے بچوں، ان کے ادارے میں پڑھنے والے بچوں کے ایمان کی، اخلاق کی، دین کی، شریعت کی فکر ہو۔ ایسے اسکول کتنے ہیں، آپ چراغ لے کے ڈھونڈیں گے تو نہیں مل سکتے آپ کو حیدرآباد میں۔ اس لیے ہم مسلمانوں سے، آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں میرے دوستو، موجودہ حالات میں، موجودہ زمانے میں، یہ وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے آج سے 1450 سال پہلے بتایا تھا کہ ایک زمانہ میری امت پر ایسا آئے گا کہ لوگ صبح میں تو مسلمان ہوں گے لیکن شام ہوتے ہوتے کافر بن جائیں گے، شام میں مسلمان ہوں گے لیکن صبح ہوتے ہوتے کافر بن جائیں گے، نبی نے کہا تھا۔ اور آج یہ زمانہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت میں اسکولوں میں جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے، اسکولوں میں جو کام ہمارے مسلم بچوں سے لیے جا رہے ہیں، جو چیزیں انہیں پڑھائی جا رہی ہے، اس کی روشنی میں ہمارے علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا بچہ جب اسکول جاتا ہے اور اسکول جا کے پڑھ کے واپس آتا ہے، جو نصاب، جو سلیبس وہ پڑھ کے آ رہا ہے، ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اسکول سے گھر آنے کے بعد اپنے بچوں کو کلمہ پڑھا کے دوبارہ مسلمان بناؤ، کیونکہ وہ مسلمان باقی نہیں ہے۔ اس نے اسکول میں جا کر بھارتیہ کلچر کے نام پر، بھارتی تہذیب کے نام پر ہندو کلچر کو سیکھ کے آیا ہے۔ وہ ہندوؤں کے معبودان باطلہ کا تعارف اپنے سینوں میں لے کے آیا ہے، وہ مورتیوں میں رنگ بھر کے آیا ہے، وہ غیر اللہ کی عبادت کرنے کے چیپٹر پڑھ کے آیا ہے۔ جب یہ سب پڑھ کے آیا ہے تو پھر اس کا ایمان کہاں باقی رہے گا، اس کا دین کہاں باقی رہے گا، اس کا عقیدہ کہاں باقی رہے گا؟ یہ پڑھا رہے ہیں ہمارے مسلمان بچے۔ حیدرآباد کا میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ حیدرآباد میں ایک اسکول ہے، میں نام لے کے بتاؤں گا تاکہ ہمارے مسلمان ایسے اسکولوں سے ہوشیار رہیں۔ مشہور اسکول ہے DPS کے نام سے، دلی پبلک اسکول۔ خود میرے علاقے کی میں بات کر رہا ہوں، ہمارے علاقے میں یہ اسکول ہے، مسلمانوں کی بستی میں یہ اسکول ابھی ابھی قائم ہوا ہے، 1.5 سال پہلے۔ اس اسکول میں ابھی جب چھٹیاں مل رہی تھی سال کے ختم پہ تو ایک سرکولر لایا اسکول کی مینجمنٹ نے۔ اس سرکولر میں یہ بتایا گیا ہے کہ نیکسٹ اکیڈمک ایئر سے
کوئی بھی بچہ، کوئی بھی ٹیچر اپنے ٹفن میں نان ویج کوئی ایٹم نہیں لائے گا، نان ویج کوئی ایٹم نہیں لائے گا۔ اسکول میں بینڈ ہے نان ویج لانا، نہ مسلمان لا سکتا ہے، نہ مسلمان اسٹوڈنٹ لا سکتا ہے، نہ مسلمان ٹیچر لا سکتی ہے۔ یہ لایا گیا سرکولر، ٹھیک ہے، یہ تو کھانے پینے کی تعلق سے بات ہے، مسلمان اس کو بھی برداشت کر لے گا، اس کو بھی کمپرومائز کر لے گا اس پر بھی۔ لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور سرکولر یہ لایا گیا کہ ہمارے اسکول میں روزانہ اسمبلی میں وندے ماترم پڑھنا لازم اور ضروری ہے، اور اس کے تمام شقیں پڑھنا ضروری ہے۔ جو لائن متنازع بنی ہوئی ہے، جس پر مسلمانوں کو آبجیکشن ہے، مسلمانوں کو اعتراض ہے کہ اگر کوئی مسلمان اگر وندے ماترم کے یہ لائن پڑھے گا وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اس کو کلمہ پڑھنا پڑے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اسی وقت میں اعتراض ہوا تھا جس وقت یہ گیت بنائی گئی تھی، تو اس وقت کی حکومت نے اور اس وقت کے ذمہ داروں نے مسلمانوں کے عقیدے سے ٹکرانے کی وجہ سے یہ اشعار کو، یہ جملوں کو اس گیت سے نکال دیا تھا، لیکن موجودہ حکومت اس کو دوبارہ اس پہ شامل کر دی ہے، اور اسکول میں پڑھنا لازم ہے، اور اس پر عمل شروع ہو چکا ہے۔ ہمارے بچے اسمبلی میں وندے ماترم پڑھ رہے ہیں، ہماری ٹیچرز، مسلم ٹیچرز برقع پہن کر اسکول میں آ رہی ہے، اسکول میں آنے کے بعد اپنا برقع نکال کر وہی ہندوانہ ماحول میں اور ہندوانہ کلچر میں بس کر انہی کے ساتھ رہ کے وندے ماترم بھی پڑھ رہی ہے۔ افسوس ہوتا ہے اس اسکول میں پڑھانے والے مسلمان ٹیچروں نے کہا ہے کہ گزشتہ 1 مہینے سے ہم اس اسکول میں وندے ماترم بھی پڑھ رہے ہیں اور اس کا پرساد بھی کھا رہے ہیں، اسمبلی میں بیٹھ کے پرساد بھی کھا رہے ہیں۔ مسلمان ٹیچرز کا یہ بیان ہے۔ مجبوری ہے، ہمیں سیلری سے مطلب ہے، ہمیں تنخواہ سے مطلب ہے، ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ ابھی الٹا یہ جواب دیتے ہیں دل میں کچھ بھی نہیں رہا تو بس سے زبان سے کچھ بھی بول لیے تو مسلمان باقی رہتے ہیں۔ یہ فتوے یہ ٹیچرز دے رہے ہیں، یہ فتوے وہ بچوں کے ماں باپ دے رہے ہیں جن کو الف نہیں آتا، جن کو قرآن کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، حدیث کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ یہ فتوے خود اپنے سرپرست، اپنے پیرنٹس، اپنے بچوں کو کے بارے میں دے رہے ہیں کہ دل میں کچھ بھی نہیں ہے تو بس سے زبان سے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اسکول کے انتخاب میں آپ بہت سمجھداری کے ساتھ کام لیجئے، یہ موقع ہے آپ کے ہاتھ میں۔ موجودہ حالات میں ہمارے بچوں کو جہنم کی آگ کے حوالے مت کیجئے میرے دوستو۔ یہ بچے اسکول میں جا کے جہنم کے ڈلے بن کے آ رہے ہیں، جہنم کے ایندھن بن کے آ رہے ہیں۔ یہ بچے اسکولوں میں جا کے اللہ کے غیظ و غضب کے مستحق بن کے آ رہے ہیں، اور ماں باپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ صرف اچھا کیریئر، صرف اچھا مستقبل کا ایک بھوت چڑھا ہوا ہے ہمارے ماں باپ کے اوپر۔ میرے دوستو، سب کچھ دنیا نہیں ہے۔ مسلمان کی اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، اصل زندگی تو اس کی قبر میں جانے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ آپ ایک ایسی زندگی کے بارے میں اتنے فکر مند ہیں جس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کتنے IAS، کتنے IPS آفیسرز ایسے ہیں جن کو ماں باپ نے اپنی جائیدادیں بیچ کر پڑھایا، قابل بنایا، جب وہ گئے اور پہلے دن اپنے چیمبر میں اور اپنے آفس میں گئے انتقال ہو گیا۔ کتنے IPS آفیسر ایسے جن کو ہم جانتے ہیں، جن کی تعلیم ختم ہوئی اور جن کا کیریئر شروع ہو رہا تھا، ان کا انتقال ہو گیا، ان کی زندگی سے وہ ہاتھ دھو بیٹھے۔ جب قبر میں گئے تو کسی IPS آفیسر کو، کسی IAS آفیسر کو اس کی تعلیم کام نہیں آئے گی۔ قبر میں جانے کے بعد اچھی تعلیم، اچھی تربیت، قرآن، حدیث، یہ کام آئے گا۔ یہ بھی تو سکھاؤ اپنی اولاد کو۔ صرف دنیا کی زندگی کے لیے، بے بھروسہ زندگی کے لیے ماں باپ کی پوری فکر اسی پہ۔ اور اچھے اسکولوں کے انتخاب کرنے میں آپ سے میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں، آپ کو اگر فکر ہے اپنے اولاد کی تو آپ فیصلہ لیجئے۔ یہ بڑا مسئلہ ہماری عورتوں کا ہے، ہماری بیویوں کا ہے کہ پھر بھی مرد جو ہے کسی حد تک سوچ لیتا ہے
اپنی اولاد کے سلسلے میں، اچھے اسکول کے انتخاب کے سلسلے میں، اسلامی اسکول کے انتخاب کے سلسلے میں، لیکن اس کی بیوی اسے روکتی ہے، ہماری عورتیں اسے روکتے ہیں کیریئر کے نام پر، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، ایسے اسکول میں ڈالیں گے بچوں کو، کیا پڑھائی ہوگی، ہمارے خاندان کا فلاں بچہ فلاں اسکول میں پڑھ رہا ہے، انہیں فلاں اسکول میں پڑھ رہا ہے، انہیں دیکھو کتنے اچھے اسکول میں پڑھ رہا ہے، عیسائیوں کے پاس جانے دو، مشرکین کے پاس جانے دو، لیکن ہماری ناک اونچی ہونی چاہیے اور ہمارا مقام مرتبہ زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ عورتیں ہمت توڑتی ہیں مردوں کی، اس لیے آپ اسکول کے فیصلے میں، اسکول کے انتخاب میں اپنی عورتوں کے باتوں میں مت آئیے۔ آپ کو بیوی کے ہر بات کی اطاعت کرنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو حاکم بنایا ہے، قوام بنایا ہے۔ کچھ فیصلے ایسے ہیں جو مردوں کو لینے کے ہیں، شوہروں کو لینے کے ہیں۔ قرآن نے حکم دیا ہے الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے کہا کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے فوقیت دی ہے، ڈیسیشن میکر بنایا ہے مرد کو، عورت کو نہیں۔ جس گھر میں بڑے بڑے فیصلے عورتوں کے ذریعے سے لیے جاتے ہو، جس گھر میں اپنے اولاد کے مستقبل کے فیصلے عورتوں کے ذریعے سے لیے جاتے ہو، اس گھروں سے ایمان و یقین کا جنازہ نکل جائے گا۔ پورا اطمینان بھروسہ مت کیجیے۔ ہاں، جن چیزوں میں مشورہ کرنا ہے، جن چیزوں میں اہمیت دینا ہے، اسلام نے اس کی بھی تعلیم دی ہے۔ مرد کو بھی حکم دیا ہے کہ بالکل بھی بیوی کو نظر انداز نہ کرے۔ ہاں، کچھ چیزوں میں کرنا ہے، لیکن جو اصل فیصلے ہیں، جو اصل چیزیں ہیں، وہ مرد اپنے ہاتھ میں رکھے۔ چونکہ مرد پھر بھی مسجد میں جاتا ہے، پھر بھی کسی دینی مجلس میں بیٹھتا ہے، تو اس کے سینے میں ایمان کی چنگاری کچھ زیادہ ہے عورتوں کے مقابلے میں، اس لیے اس کا استعمال کیجئے اور اچھے اسکول کا، اسلامک اسکول کا انتخاب کیجئے۔ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کے دنیاوی تعلیم کی بھی، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کی بھی فکر کیجئے۔ یہ ہمارے لیے اولین ذمہ داری ہے۔ ملک کے حالات اب ایسے نہیں ہیں میرے دوستو، آگے چل کے روز ایک دن جب گزرتا ہے، روز ایک دن جب ہماری زندگی سے نکلتا ہے، تو ملک کے حالات کی تصویر بدلتی جا رہی ہے۔ ہمارا ملک اس وقت میں کس راستے پہ جا رہا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آگے حالات اتنے خطرناک ہونے والے ہیں کہ مسلمانوں کو ایمان بچانے کے لیے، مسلمانوں کو اپنا یقین اور اپنی دین اور اپنی شریعت بچانے کے لیے مسلمانوں کو پیسے کی بھی ضرورت ہوگی۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ دولت کی حفاظت کیجئے، اپنے پیسے کو محفوظ رکھیے، شادی بیاہ میں، فضول خرچیوں میں، ناچ گانوں میں، عیاشی کرنے میں اپنا پیسہ برباد مت کیجئے۔ آگے ہندوستان کے حالات بالکل بدلنے والے ہیں، ایک ایک پیسے کے ہم محتاج بننے والے ہیں، معاشی بحران آنے والا ہے، کبھی بھی اس ملک میں سنکٹ آ سکتا ہے، پورے دنیاوی حالات کی وجہ سے، دنیاوی احوال کی وجہ سے۔ اس لیے مسلمانوں کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، اپنے اموال کی، اپنے مال و دولت کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، اچھے اسکولوں میں اپنے بچوں کو پڑھا کر ان کے ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے۔ 4-5 سال کے بعد بہت جلد ہمارے اسکولوں میں ایسا ماحول بننے والا ہے، کئی ریاستوں میں بن چکا ہے، ہمارے شہر میں بھی بن جائے گا۔ ہم اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہمارے شہر میں، ہماری ریاست میں کچھ بھی نہیں ہوگا، یہاں فرقہ پرست جماعتوں کا کوئی اقتدار نہیں ہے، کوئی تسلط نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں بھی کہ وہ شمالی ہند کے حالات ہیں، ہمارے ملک میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ سمجھ کے بیٹھنے والا خواب غفلت میں ہے۔ اس وقت پورے ملک کی نگاہیں آپ کے ہمارے ریاست اور شہر پر ٹکی ہوئی ہے، تلنگانہ کے اوپر۔ اس لیے جب حالات خراب ہوں گے اور ماحول بدلے گا، پانی جب سر سے اونچا ہو جائے گا، تو پھر اس سمندر سے اور اس پانی سے ہمیں نکلنا بہت دشوار ہو جائے گا۔ ابھی بھی موقع ہے، سوچ سمجھ کر زندگی گزارے، ایک پلاننگ کے ساتھ زندگی گزارے، ایک اچھی حکمت عملی کے ساتھ زندگی گزارے۔ اسکولوں کے انتخاب میں دین کو بھی ملحوظ رکھے، صرف کیریئر
اور صرف اسٹینڈرڈ اور صرف معیار، صرف مستقبل کو ذریعہ نہ بنائے، اپنے بچوں کے تعلیم کے فیصلے میں آخرت کو بھی ملحوظ رکھے، دین کو بھی ملحوظ رکھے، قبر کی زندگی کو بھی ملحوظ رکھ کر ایسے اسلامک اسکولوں کا انتخاب کرائے، بلکہ آپ ترجیح دیں ایسے اداروں کو جن اداروں میں دونوں تعلیم پڑھائی جاتی ہو، دینی علوم بھی پڑھائے جاتے ہو، دنیاوی علوم بھی پڑھائے جاتے ہو۔ جب آپ کا بچہ کسی مدرسے سے، کسی اسکول سے نکلے تو وہ 10ویں جماعت کا بھی کامیاب ہو اور حافظ قرآن بھی ہو۔ آپ ایسے اسکول میں ڈالیں، ایسے کالج میں ڈالیں جہاں بچوں کو کالج کی تعلیم کے ساتھ ساتھ عالم کوش پڑھایا جاتا ہو، مسائل دین کے مسائل پڑھائے جاتے ہو، ایسے کالجوں میں اپنے بچوں کو ڈالیں جہاں دونوں تعلیم کا انتظام ہو۔ ترجیح ایسے اداروں کو دے، اور اگر ایسے ادارے آپ کو نہ ملے تو کم سے کم ایسے اداروں کا تو انتخاب کریں جہاں کا اسٹاف اسلامی مزاج رکھنے والا ہو، جہاں کے پڑھانے والے اسلامی ماحول میں تربیت پائے ہوئے ہوں، جو مکمل اسلامی تشخص کے ساتھ، اسلامی لباس کے ساتھ، اسلامی طور طریقے کے ساتھ، اسلامی کلچر کے ساتھ رہتے ہو۔ ایسے اسکولوں میں اپنی اولاد کو ڈالیے، ورنہ پھر اپنے بچوں کے مستقبل کے تباہ و برباد ہونے کے لیے ہم ذمہ دار بنیں گے۔ ہم تو نہیں رہیں گے اس وقت میں، ہم چلے جائیں گے، ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن یہ نئی نسل جو ہمارے گودوں میں ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارے اس وقت میں یہ پھول بنے ہوئے ہیں، اگر ہم نے اس کی صحیح تعلیم و تربیت کی فکر نہیں کی تو اس ملک میں ایسے حالات آنے والے ہیں کہ آگے چل کے ہمارے یہ بچے مسلمان باقی رہیں گے، اس کی کوئی گارنٹی نہ آپ دے سکتے ہیں نہ ہم دے سکتے ہیں، کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں۔ بہت مستقبل تاریک ہے، اس لیے فکر کیجئے میرے دوستو، اپنے اولاد کی فکر کیجئے۔ ہم تو کسی نہ کسی طریقے سے مسلمان بن کے چلے جائیں گے، ہمارے باپ باپ کی محنتوں کی وجہ سے، ہمارے آباء و اجداد کی قربانیوں کی وجہ سے، لیکن ہمارے بچے مسلمان بن کر مرے، اس کی ہر باپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس کی ہر ماں کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ یہ دعا اللہ سے کرتے رہنا چاہیے، اے اللہ میری موت ہرگز نہ آئے مگر اس حالت میں کہ میں مسلمان رہوں، میری اولاد کی موت نہ آئے اس وقت تک جب تک کہ میری اولاد مسلمان نہ رہے، مسلمان مر کر جیے، مسلمان رہ کر جیے اور مسلمان مر کر مرے۔ خود کے بارے میں بھی یہ دعا کریں، اپنی اولاد اور اپنی نسل کے بارے میں بھی یہ دعا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔